کشمیر الیکشنز کا جو مرحلہ تھا وہ بڑے امن و امان کے ساتھ طے پا گیا. ایک نشست ایسی تھی جس کو جو الیکشن ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا کیونکہ وہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہو گئی. باقی جو 20 نشستیں ہیں جو رہ گئی 20 ہاں جی ان کے آج طے پا گیا, سارا ووٹنگ ہو گئی. اب فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہم وہ گیم نہیں کھیل سکتے کہ غیر سرکاری غیر معینہ فلانا یہ جو چلتا ہے نا چینلز کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو سب جگہ آ ہی رہا ہوگا, لیکن ایک تو 7 بجے ہیں اس وقت, تو 5 بجے پولنگ بند ہونی تھی. آبادی وہ مطلب لوگ کم, ووٹر کم تھے تو 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا, تو 6 بجے وہ ختم ہوئی ہے. اب 7 بجے ہیں اس وقت. جو غیر حتمی نتائج آ رہے ہیں وہ یقیناً ان پولنگ سٹیشنز کے آ رہے ہوں گے جہاں بالکل ہی تھوڑے ووٹس پڑے ہیں, جلدی کاسٹ ہو گئے, جلدی کاؤنٹ ہو گئے. تو ابھی جو ہے نا مطلب میں سب کو صرف ایک اس میں ٹپ دینا چاہوں گا کہ آپ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جو بھی پارٹی آپ کو بہت بری لگ رہی ہے, یہ جو اس وقت نتائج آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے نہ آپ نے ایکسائٹیڈ ہونا ہے اور نہ ہی آپ نے گرمی کھانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب پولنگ سٹیشن جن میں زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ جب آئیں گے اس میں کافی ٹائم لگے گا, پھر پکچر کلیئر ہوگی. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بہت ہی ویگ پکچر ہے. بالکل سر, اس پرٹیکولر آپ بات کر لیں رجسٹرڈ ووٹرز کی تو 12 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں یہاں پہ. 12 لاکھ بھی بڑا ووٹ ہوتا ہے, اور اس کو اگین جتنے آئے ہوں گے اس کے اندر سے وہ فگر بھی اس وقت کلیئر نہیں ہے ہمارے پاس. مظفر آباد ڈویژن کی 9 سیٹوں کا یہ والا الیکشن تھا جو فیز 2 ہے. بیسکلی فیز 1 ہو چکا تھا, اس کے اندر میں دیکھا 13 سیٹوں میں سے نون لیگ لے گی, کچھ 9 لے گی سوری, اور باقی پیپلز پارٹی لے گی فیز 2 کے اندر. لیکن یہ بھی ہے کہ 12 ریفیوجی کانسٹیٹیوشنز ہیں سوری, وہ بھی اس کے اندر اس فیز 2 کے اندر الیکشن کریں ایکسکیوز می کریں گی. اور اس کے بعد یہ جو سیٹ جس سے آپ کا مینشن کیا ہے وہ 4 اگست کو اس جو ایک رہ گئی یہ جگہ وہاں پہ 4 اگست کو ہوئے گا الیکشن. اس کے علاوہ سے جیسے آپ نے کہا پولنگ جو ہے آگے ہو گئی تھی. پارٹ 1 جو ہے اس کے اندر نون لیگ جو تھی فیز 1 میں وہ بہت آگے نظر آئی جاتے ہوئے پیپلز پارٹی سے. اس کے بعد سے بیان بازی جو ہے کا سلسلہ جو ہے وہ بہت دیر تک چلتا رہا. اس فیز 1 اور فیز 2 کے بیچ میں سیاسی نعرے بہت لگے. ہم نے بڑی دیر بعد ایک چیز دیکھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے واپس جو گڈ اولڈ ڈیز کے اندر جو آپ کا ایک کیا کہتے ہیں اٹ کڑکا ٹائپ سچویشن ہوتی تھی وہ بھی ہوئی. بلاول بھٹو ایک سائیڈ پہ تھے اور پیپلز پارٹی کے اور رہنما ایک سائیڈ پہ تھے. یہاں پہ آپ کی پنجاب صوبے کی حد سے لے کے وفاق سے لے کے اور باقی آپ کے تاڑر صاحب جو تھے کل ہمارے شو کے دوران ہی انہوں نے آ کے بھی کچھ گفتگو کی. سو یہ ہے ایک چیز انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ ان الیکشنز کے اوپر کیوں اتنا فوکس دو آپ کی سب سے بڑی پارٹیز کا ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے کوئی ان کو پولیٹیکل مائلیج ڈیفینیٹلی وہ تو مل ہی سکتی ہے, لیکن ایک شو آف پاور بھی ہے کہ جی ہم نے ایک باقاعدہ ایک علاقے کے اوپر جو ہم نے اپنا دکھایا ہے کہ ہم کتنے وہاں پہ ڈومینیٹنگ ہیں, تو وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کی پھر وفاق کی سیاست کے اندر تھوڑا سا اس چیز کو یہ بہت سیریسلی لیے جا رہے ہیں الیکشنز. یہ فیز 2 ہے, اس کے بعد فیز 3 بھی ہے, اور وہ پونچھ کے علاقے جو ایریا اس کے سارے جو کنسٹیٹیوئنسی ہیں وہاں پہ یہ ہوگا. تو اس کے بعد یہ ساری چیز ختم ہوئے گی اور اس سب تینوں فیزز کا پھر احاطہ کر کے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہاں پہ وکٹوریس کون ہے. جی بالکل, میرے خیال میں بہت اہم الیکشن ہے دونوں پارٹیز کے لیے. نورا کشتی ہی کیوں نہ ہو, یہ دکھانا عوام کو بڑا ضروری تھا کہ یہ دو پارٹیاں حریف ہیں, ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, کمپیٹ کر رہی ہیں. کیونکہ اب دیکھیں نا بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے سنس جو ہے آپ کا مساق جمہوریت, ایک ماحول ایسا پیدا ہو گیا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں دونوں پارٹیاں, تو ایک جیتے دوسرا جیتے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لوگ اب یہ بلکہ پارٹیاں بھی گلا کر رہی تھی کہ لوگوں نے بالکل سیاست میں انٹرسٹ لینا ہی بند کر دیا. دیکھیں وہ جو ایک تھا نا کہ وہ جو پی ٹی آئی نے او اے والی جو سیاست اگین ان پارٹیوں کے مطابق متعارف کروائی تھی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ سے کلچر وہی رہا ہے. یہ صرف بیچ کے کچھ سال تھے جس میں بہت سویلائزڈ قسم کی سیاست کرنے کی ان دو پارٹیوں نے کوشش کی, اور وہ اٹ ڈیڈنٹ گو ویل ود دا عوام, کیونکہ عوام کو اس کی عادت نہیں ہے. عوام کو اوئے توئے کی ہی عادت ہے. مطلب بھٹو صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو تقاریر ہوتی تھیں وہ مائک شائک گرا دیتے ہوتے تھے, وہ بڑی بڑی عجیب باتیں کر جاتے تھے جو کہ آج کے پاکستان میں آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ پہ 62-63 لگ جائے گی. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب وہ تقاریر کرتے ہوتے تھے, وہ دوسری پارٹی کے لیڈرز کو جو ہے ملکی سلامتی کو خطرہ قرار دے دیتے ہوتے تھے.
تو مطلب وہ اگین پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی آئی تو اس نے وہی والا جو رول بک تھی اس کو فالو کیا, بڑی لوگوں میں پاپولر ہوئی. یہ جو پھر دونوں پارٹیز نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اب بڑی مہذب سیاست کریں گے, اس نے بیک فائر کی ہے. مطلب دونوں کے ووٹ کم ہوئے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ یار آپ تو آپس میں صحیح طرح لڑ ہی نہیں رہے, یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے, آپ نے تو باریاں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشنز میں دو پارٹیاں لگے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں, بجائے مطلب چاہے وہ رات کو اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہوں, لیکن کم از کم عوام کو تو لگنا چاہیے نا کہ مقابلہ ہو رہا ہے. اور سر دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ جو پارلیمان سے لے کے باقی چینلز کی حد تک جو آپ 3-4 سیاستدان 5-6 لوگ جو ہیں جو آپس میں اگین پارلیمان یا میڈیا کے اوپر لڑائی کرتے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد وہی لوگ جو ہیں وہ شاید بیٹھ کے اکٹھے روٹی بھی کھاتے ہوں اور اظہار خیال کرتے ہوں اپنا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا اور پارلیمان کے کئی نظارے ہم نے دیکھے جو کچھ ہوا اس کے اندر, جو پی ٹی آئی اور خان صاحب کی حکومت آؤٹ ہوئی, تو ایک فواد چودھری اور خواجہ سعد رفیق کی ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ساتھ بیٹھ کے نا, حالانکہ یہ ایک ان نیچرل چیز تھی کہ جی اتنا ان کا مسئلہ ہے, لیکن وہ بیٹھ کے آپس میں نا کوئی گفتگو کر رہے تھے. وہ کیا تھی گفتگو جی کہ ہم پہلے بھی کوئی آئس بریکنگ ہوئی ہوگی تو یہ چیز ہوئی ہوگی. تو سو آپ کا وہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مطلب اگر انگریزی میں کہیں ہیو بین ایٹ ایچ ادرز تھروٹس فار دا لانگسٹ ٹائم. آپ بی بی اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کی بات کر لیں جو ایک, لیکن صرف اس کے اندر میں بات کروں گا نا, ایک کرٹیس ماحول جو تھا وہ ہمیشہ سے مینٹین رکھا گیا دونوں کی طرف سے. جب میاں صاحب, یہ ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب پہ کسی نے دیکھنی ہے, کہ جب میاں صاحب جیت کے آئے پارلیمنٹ کے اندر تو بی بی نے ان کو کہا جی کہ لوکنگ فارورڈ ٹو بینگ یور اپوزیشن. جب بی بی شہید ہوئی تو اس کے بعد میاں صاحب وہاں پہنچے. یہ سارا کچھ ایک رکھ رکھا ہوتا تھا, لیکن اس کے اندر ایک نا چینج بھی آیا اس کے بعد تھوڑا سا. تو یہ بات آپ کی سچ ہوگی, لیکن میرے خیال میں یہ اب ایک حد تک سچ ہے بات. کچھ لوگوں کی اصل میں لڑائیاں ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں جو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا, اگین سوشل میڈیا کا قصوروار ٹھہرائیں گے, اس کے اوپر ناقابل معافی ہو جاتی ہیں. پھر کچھ لوگوں کے لیے ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. بالکل سر. اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ لوگوں کی نیتوں کو ہم تو نہیں جج کر سکتے نا, لیکن وہ جو بے نظیر صاحبہ کی مافٹ تصویریں پھکوائی گئیں, اب اگین نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جی میاں صاحب کو اس کا علم نہیں تھا, یہ ان کے علم کے بغیر ہوا ہے, یہ نون لیگ نے کیا ہی نہیں, یہ کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا. لیکن کیونکہ ان کے دور حکومت میں ہوا تو بہت سال یہ شک جاتا رہا کہ شاید انہوں نے ہی کروایا ہے. اسی طرح مطلب جو شیخ رشید صاحب نے نعرے لگائے بیگم کے پارلیمان میں, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے پارلیمان میں اندر آنے پر, تو اب اگین یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا ان کو کہ یہ نعرے بازی کریں, اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. وہ شیخ صاحب نے اپنے جو ہے وہ ان کے ذہن کی اختراع تھی, لیکن بہرحال میاں صاحب کے دور حکومت میں یہ ہوا. تو مطلب پھر وہی بات ہے کہ اب ٹھیک ہے, مطلب ایک کیا کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو لے کے مہذب بھی تھی, مطلب جو ان کی سیاست تھی کچھ چیزوں میں بڑی کٹ تھروٹ بھی تھی. اور پھر مجھے تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر مزید کٹ تھروٹ ہوتا جائے پاکستان کا سیاسی کلچر, تو اس میں کوئی جو ہے نا اسٹرینج بات نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے, ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگ ہیں وہ خوشحال نہیں ہو رہے, لوگ ٹائٹ ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پر لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یار میں اتنی تکلیف میں ہوں, یہ کیوں ہنس کھیل رہے ہیں, یہ بھی آپس میں لڑیں. تو عوام کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپٹکس کی ہی کیوں نہ ہو, مطلب آپس میں لڑیں پلیز. آپ اتنا جو ہے نا وہ کرٹیس نہ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل سر. خیر الیکشن چل رہا ہے, غیر حتمی نتائج کچھ آ رہے ہیں, کچھ سیالکوٹ سے آ رہے ہیں, کچھ اور ڈویژن سے آ رہے ہیں اگین, لیکن غیر حتمی حد تک جو ہیں وہ نتائج مل رہے ہیں. اگین یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے, اس کا جب ایک حتمی نتیجہ آئے گا تو اس کو ہم نہ صرف بول نیوز رپورٹ بھی کرے گا, اس کے اوپر آپ اور میں بیٹھ کے اس کا تجزیہ بھی کر لیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.